قبرستان کے اندر آج چلے کا 40واں دن تھا۔ مولوی فیض احمد کو امید تھی کہ آج وہ جن کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور جن اس کا غلام بن کر کے سارے کام کرے گا۔ وہ قبرستان کے اندر آج اپنے آخری دن کی پڑھائی کر رہا تھا۔ دو قبروں کے درمیان میں وہ دائرہ کھینچے بیٹھا تھا اور اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کی پڑھائی ختم ہوگی اور کب جن اس کو حاضری کے درشن دے گا۔ یہ عمل اسے ایک بہت ہی بڑے عمل کامل نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر کے اگر قبرستان میں اس عمل کو کرو گے تو اس سے تمہیں ایک ایسا جن حاضر ہوگا کہ جو تمہارے ہر کام کو کر سکے گا۔ مولوی فیض احمد کو جن قابو کرنے کا بہت شوق تھا اور اس بات کو لے کر کے مولوی فیض احمد نے بہت سے چلے پہلے بھی کر رکھے تھے، لیکن کبھی بھی کسی چلے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ جو شخص اسے جیسا عمل بتاتا تھا وہ اس کو ویسے ہی کر گزرتا تھا، لہٰذا اب تک اسے کسی کے قسم کے چلے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بھوت تو بہت دور کی بات تھی، اس نے بھوت کا بچہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں اٹل تھا اور اپنے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس بار اسے ایک بہت بڑے عمل کامل کا پتہ چلا تھا جو کہ خود بھی جنات اور بھوتوں سے کام لیتا تھا۔ اس کی چرچا کو سن کر کے فیض احمد وہاں جا پہنچا تھا اور پھر بہت دن اس کی خدمت کرنے کے بعد آخرکار اس نے اسے ایک عمل دیا تھا۔ یہ عمل جو تھا یہ قبرستان کے بیچ میں کرنا تھا۔ یہاں پر قبرستان کے بارے میں سوچ کر ہی مولوی فیض احمد کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن مولوی فیض احمد کیونکہ اس بات کا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جن کو کسی بھی بھوت کو اپنے قبضے میں کرے گا، لہٰذا اس نے اس ڈر کو وقتی طور پر اپنے اندر سے نکال دیا تھا اور اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر بیٹھ کر ہی صحیح لیکن وہ جن کو قابو کرنے کا چلا ضرور کرے گا۔ لہٰذا اس شخص نے جو کہ اس کا عمل کامل تھا اس نے بتایا تھا کہ قبرستان کے بیچ میں دو ایسی کچی قبروں کے درمیان کوشش کرو کہ جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، وہاں پر تم دائرہ لگا کر کے بیٹھو گے۔ دائرہ تم نے چاروں کل اور آیت الکرسی کا پڑھ کے لگانا ہے تاکہ کوئی بھی شیطانی مخلوق تمہیں اس دوران تنگ نہ کر سکے۔ اپنے پاس تم ایک چھری یا خنجر رکھو گے جس سے تم وہ دائرہ لگاؤ گے۔ جہاں سے دائرہ شروع کرو گے وہیں پہ دائرہ ختم کر کے اس خنجر اس چھری کو وہیں پر گاڑ دو گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی شیطانی مخلوق تمہارے اس دائرے کو پار نہیں کر سکے گی۔ شیطانی مخلوق تو ایک طرف رہ گئی، اگر اس قبرستان میں کچھ کیڑے مکوڑے یا کوئی اس قسم کی مخلوق بھی ہوگی تو وہ بھی تمہارے اس دائرے کو کراس نہیں کرے گی اور اس دائرے سے دور ہی رہے گی۔ اس دائرے کو لگانے کے بعد تم نے اس عمل کو 500 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ جب تم اس عمل کو 500 مرتبہ پڑھو گے تو یہ تمہارے ایک دن کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اگلے روز جب تم جاؤ گے تو تم ویسے ہی دائرہ لگاؤ گے اور ویسے ہی تم اپنے عمل کو دوبارہ شروع کرو گے اور اس عمل کو 510 مرتبہ پڑھو گے۔ ہر روز تم نے 10 مرتبہ بڑھاتے چلے جانا ہے اور اسی طریقے سے تم نے 40 دن تک اس چلے کو کرنا ہے۔ پہلے 7 دن کے اندر تمہیں زمین ہلکی ہلکی لرزتی ہوئی محسوس ہوگی، ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے 7 دن تک تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے قبرستان میں بالکل ایک سناٹا سا ہے، ایک خاموشی سی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ تمہیں سنائی یا دکھائی نہیں دے گی۔ پھر کبھی کبھار ایسا ضرور ہوگا کہ ایک دم ایسے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں جو کہ ابھرنے لگیں گی اور تم ان آوازوں کو سن کر کے بالکل بھی نہ گھبرانا۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلے ہفتے تمہیں اور زیادہ ڈراؤنی شکلیں اور ڈراؤنے لوگ دکھائی دینے لگیں گے، حتیٰ کہ قبرستان کی قبریں تک پھٹیں گی اور مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ مردے جو ہے وہ ایسی حرکات کریں گے کہ جس سے تم ڈر جاؤ اور اس عمل کو چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی نظر کا وہم ہوگا اور تم نے اس میں کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ سارے مرحلے پار کر لیے تو اس کے بعد جو ہے آخری مرحلہ شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں ڈیلی
تم دیکھو گے کہ تمہارے سامنے کسی نہ کسی شخص کو پکڑ کر کے لایا جائے گا اور اسے تمہارے سامنے وہاں پر لٹا کر کے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی جائے گی. کبھی اسے مارا پیٹا جائے گا، کبھی اس کے اوپر خنجر چھریوں سے وار کیے جائیں گے، اور کبھی اسے جو ہے وہ تیل کے کڑاہ میں ڈال کر کے تلا جائے گا، کبھی آگ جلائی جائے گی. اسی قسم کے معاملات جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے 40ویں دن تک چلتے رہیں گے. آخری 40ویں دن میں جب تمہارا یہ عمل ختم ہوگا، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تم ایک طرف سے آندھی سی چلنے لگے گی، حتیٰ کہ اس روز نہ کوئی آندھی کا موسم ہوگا اور نہ ہی کوئی آندھی کی آنے کا امکان ہوگا، لیکن ایک طرف سے آندھی سی چلنے لگے گی. جیسے ہی آندھی تھمے گی تم دیکھو گے کہ ایک بھیانک شکل والا جن تمہارے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا. اس شخص کی حلیہ، اس کی ہیبت دیکھ کر کے تم نے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ تم نے اس کے ساتھ پورے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنے اندر کو مضبوط کرتے ہوئے تم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. وہ بات چیت میں تم سے کچھ ڈیمانڈ رکھے گا. جب اس کی ڈیمانڈ تم پوری کرنے کی حامی بھرو گے تو وہ تمہارے پاس آنے کا تمہیں آسان طریقہ بتائے گا. اس کے بعد پھر تمہیں وہ چلا کرنا نہیں پڑے گا. کبھی بھی تم اس چلے کو نہیں کرو گے، صرف تم اس چلے کے چند الفاظ ادا کرو گے تو وہ تمہارے پاس حاضر ہو جایا کرے گا. اپنے حاضر ہونے کا طریقہ بھی وہ تمہیں خود بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ تم جس چلے کو کر رہے تھے کتنی بار تم یہ الفاظ اب ادا کیا کرو گے تو وہ تمہارے پاس کہاں بھی ہوگا، کسی بھی جگہ پر ہوگا، وہاں سے آ جایا کرے گا. جیسے ہی تم اپنے منہ سے اس چلے کے الفاظ ادا کرنے شروع کرو کہ وہ تمہارے پاس آ جایا کرے گا. لہٰذا مولوی فیض احمد نے اس سے وہ چلا لے لیا تھا، اور پھر اس کی پوری طریقہ کار کو سمجھنے کے بعد، اچھی طرح جانچنے کے بعد، اس نے روزانہ رات کو 11 سے 12 بجے کا ٹائم اس کام کے لیے منتخب کیا تھا. اس کام کے لیے مولوی فیض نے ایک ایسا قبرستان چنا تھا جو کہ اسی کے علاقے میں ایک ایسا قبرستان جس کو لاوارث قبرستان کہتے تھے. یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ دفنائے جاتے تھے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا، یا جن کے بارے میں کسی قسم کا کچھ علم نہیں ہوتا تھا. کیونکہ یہ ایک لاوارث قبرستان تھا اور اس قبرستان کے لیے ایک بڑے پیمانے پر جگہ دی گئی تھی، اس لیے یہاں پر قبریں بہت کم تھیں لیکن جگہ بہت زیادہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ یہ شہر سے تھوڑا ہٹ کے بنا ہوا تھا، اس لیے یہاں پر رات کے وقت کسی قسم کی آمد و رفت کا کوئی بھی امکان نہیں تھا. اور پھر یہ علاقہ جہاں پر یہ لاوارث قبرستان تھا، یہ علاقہ بھی ایک نہر کے قریب تھا، اور اس نہر پر آدھی رات کو ظاہری بات ہے کہ کون آنے کا رزق لے سکتا تھا. آبادی یہاں سے دور رہ جاتی تھی اور نہر کے کنارے پر یہ قبرستان آباد تھا. نہر اگرچہ بالکل اس کے قریب نہیں تھی، لیکن بہرحال چند فرلانگ کے فاصلے پر نہر موجود تھی. مولوی فیض احمد کے چلے کے لیے اس سے زیادہ بہترین جگہ نہیں تھی. مولوی فیض احمد کا گھر بھی کچھ زیادہ یہاں سے دور نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے پر اپنے گھر واپس پہنچ سکتا تھا، اور آدھا گھنٹہ چل کر کے وہ واپس اس قبرستان میں آ سکتا تھا. اس قبرستان میں اگر وہ رات میں 11 سے 12 بجے کے درمیان میں بیٹھ کر کے عمل کرے تو اسے کوئی بھی اٹھانے یا روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر تو آمد و رفت رات کے 7-6 بجے ہی ختم ہو جاتی تھی اور لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے. تو رات کے 11 بجے ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے پاس آ کر کے اسے روک سکتا تھا یا اس سے بات چیت کر سکتا تھا. لہٰذا رات کے 11 سے 12 بجے تک اس نے سوچا کہ وہ اپنی پڑھائی کرے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جایا کرے گا. گھر پہنچنے میں اسے 12:30 ہو جائیں گے اور وہ چپ کر کے آرام سے جا کر کے سو جایا کرے گا. مولوی فیض احمد ایک بال بچہ دار شخص تھا. اس کی بیوی بھی موجود تھی اور اس کے بچے بھی تھے، اور وہ بھی اس کے اس عجیب و غریب شوق سے واقف تھے. لہٰذا وہ اب کہہ کر بھی خاموش ہو چکے تھے، اور اب انہوں نے کہنا ہی بند کر دیا تھا. لہٰذا یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتا تھا. مولوی فیض احمد کے والد اور والدہ بھی ابھی تک زندہ تھے اور اسی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ مستقل یہاں پر نہیں رہتے تھے. وہ کبھی مولوی فیض کے چھوٹے بھائی کے گھر چلے جاتے تھے اور کبھی اس کے پاس آ جاتے تھے. وہ اپنی مرضی سے ہی آتے اور جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ دونوں بھائیوں نے ان کو گھر سے نکال رکھا ہو یا ان کی خدمت نہ کرتے ہوں. یہاں پر ان کی اپنی مرضی چلتی تھی. وہ اپنی مرضی سے چلے جاتے تھے اور اپنی مرضی سے وہ مولوی فیض کے گھر آ جایا کرتے تھے. عموماً 1 مہینہ یہاں رہتے تھے اور 1 مہینہ وہ دوسرے بیٹے کے گھر جا کر کے رہتے تھے.
دوسرے بیٹے کے گھر والے بھی کبھی تنگ نہیں پڑے تھے، بہو بھی خدمت کرتی تھی اور بچے بھی اچھے تھے، اس لیے دونوں میاں بیوی کو کسی کو آج کا کوئی فکر نہیں یا پریشانی نہیں تھی۔ مولوی فیض احمد ویسے تو ایک کتابوں کی دکان کرتا تھا، اس کی اپنی ایک بک شاپ تھی، وہیں سے اس نے مختلف قسم کے موضوعات پر بہت سی کہانیاں، بہت سی چیزیں اور بہت سے کتابوں کو پڑھ رکھا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی دلچسپی عملیات اور نقوش کے کتابوں میں بڑھی، اور پھر عملیات اور نقشوں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے اسے جن بھوت کو قابو کرنے کا شوق چڑھایا۔ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے کبھی خاندان میں بھی کسی نے کسی جن بھوت کو قابو نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں اور اس کے طریقے پڑھتا تو اس کے اندر یہ سوال مزید گہرا ہوتا چلا جاتا کہ وہ ایک نہ ایک دن کسی جن بھوت کو اپنے قبضے میں کرے گا اور اس سے دنیا کے ایسے ایسے کام لے گا کہ جو رہے رب کا نام۔ لہٰذا اس نے اس کام کی غرض سے کافی کھوج شروع کر دی تھی۔ اپنے پاس آنے والی ہر کتاب کو وہ اچھے طریقے سے کھنگال کر دیکھتا تھا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھتا تھا۔ انہی کتابوں سے دیکھ کر کے اس نے بہت سے چلے بھی کیے تھے۔ کبھی وہ اپنے گھر میں کوئی کمرہ بالکل اپنے لیے مخصص کر کے اس میں پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا، کبھی وہ اس کام کے لیے اپنے سٹور روم کو خالی کروا لیتا اور وہاں پر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ حتیٰ تو کبھی وہ چھت کے اوپر جا کر کے پڑھائیاں کرتا، کبھی وہ اپنے صحن میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرتا، اور انتہا تو اب ہو چکی تھی کہ اب وہ قبرستان میں جا کر کے اس پڑھائی کو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو کہ اسے ایک عامل کامل بلال شاہ نے دی تھی۔ اور بلال شاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بلال شاہ کے پاس جنات موجود ہیں اور وہ ان سے کام لیتا ہے۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس عمل کو کرے گا، چاہے اسے اس عمل کے لیے کتنی ہی مصیبت سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ لہٰذا وہ اس عمل کو لازمی کرے گا اور اس عمل کو کر کے ہی وہ دم لے گا۔ اسی بات کے چلتے اس نے اس عمل کو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس عمل کو کرنے کے لیے اس نے پورے طور پر اپنے طور پر تیاری کر لی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس بار کو وہ قبرستان میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا قبرستان میں بیٹھ کر کے چلا کرے گا، کیونکہ یہ اسے بلال شاہ نے منع کیا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے چلے کا اثر آدھا ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو جب وہ گھر میں بیٹھ کر کے یا مکان کی چھت پر بیٹھ کر کے یا صحن میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرتا تھا تو گھر والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس قسم کا کرتوت کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب وہ اپنے گھر والوں کو بغیر بتائے جو ہے اس عمل کو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی کو صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ روزانہ رات کو کہیں جایا کرے گا اور واپس آ کر کے سو جایا کرے گا، اس سے کسی قسم کا سوال نہ پوچھا جائے۔ اس کی بیوی کیونکہ اس کی عادتوں سے اچھی طرح سے آگاہ تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں پوچھے گی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ پھر کوئی پڑھائی وغیرہ کرنے یا چلا کرنے کہیں جائے گا، لہٰذا اس سے سوال کرنا جو ہے وہ بیوقوفی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے اپنی پڑھائی کو شروع کر لیا تھا اور پھر قبرستان میں جا کر کے اس نے اس پڑھائی کا آغاز کر دیا تھا۔ جیسا کہ بلال شاہ نے کہا تھا کہ تمہیں پہلے ہفتے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، اس قسم کی چیزیں تو بہرحال جیسے اس نے بتائی تھی ویسے تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ ڈر اور خوف ضرور تھا جو کہ اس بار مولوی فیض احمد کو لگا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ بالکل ویران سا علاقہ تھا، دوسرا یہ قبرستان تھا، اس وجہ سے ایک اندر ڈر تھا جو کہ مولوی فیض احمد کے بیٹھا ہوا تھا۔ لہٰذا مولوی فیض احمد پڑھائی تو کر رہا تھا اور اپنے آپ میں اپنے عمل میں مگن بھی تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ یہ پڑھائی اس طریقے سے اثر نہیں دکھا رہی تھی جیسا کہ بلال شاہ نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ شاید بلال شاہ کوئی ایسی بات بتانا بھول گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پڑھائی میں وہ اثر نہیں رہا تھا۔ جو بھی ڈر تھا وہ مولوی فیض احمد کے اپنے اندر کا ہی ڈر تھا۔ البتہ نہ تو مولوی فیض احمد نے یہاں پر کچھ جنوں بوتوں کو دیکھا، نہ ہی یہاں پر اس کے سامنے لا کر کے کسی کو مارا پیٹا گیا، اور آج 40واں دن تھا اور 40ویں دن میں کوئی آندھی اور ہوا بھی نہیں چلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی کہ جو ایسے چلی ہو کہ جس سے کوئی کسی کے آنے کا امکان ہو۔
لہٰذا وہ عمل پڑھنے کے بعد بھی تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں پر اپنے اسی دائرے میں بیٹھا رہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ جب کوئی بھی چیز حاضر نہیں ہوئی ہے، اس نے اپنا اس خنجر جو کہ وہ لے کر کے گیا ہوا تھا، اس خنجر کو نکال کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور پھر اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ اپنے گھر کی جانب چلا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک دم مڑ کے دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور اپنے اندر کا ڈر سمجھتے ہوئے وہ مزید تھوڑا آگے بڑھا۔ چند قدم مزید چلے ہوں گے کہ اسے اپنے پیچھے پھر قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اب کے بار اس نے جو قدموں کی آہٹ سنی تھی یہ بہت واضح تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اندر سے اور ڈر گیا۔ اب اس نے اندر ہی من میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ من ہی من آیت الکرسی پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسے تھوڑی سی تسلی ہو گئی، کیونکہ وہ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو اسے تھوڑا سا ایسا احساس ہوا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ چند قدم مزید چلا ہوگا کہ اسے ایک دم سے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی بڑی واضح آواز سنائی دی۔ اب وہ اس کو اپنا وہم بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کیا تو اب اسے قدموں کی آواز جو کہ بہت پاس سے سنائی دی تھی وہ اپنے سے دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اسی طریقے سے وہ آواز کافی دور ہو گئی۔ وہ اسی طریقے سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اور اب تقریباً اس کے گھر کو زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا۔ قبرستان کو اور ویران علاقے کو وہ چھوڑ آیا تھا، اور اب کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنے اس محلے میں داخل ہونے والا تھا جس محلے میں اس کا ایک مکان تھا جو کہ ڈبل سٹوری تھا، اور وہ اس مکان میں جا کر کے اب آرام سے لیٹ جانے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ یار یہ جو چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے یہ اس کے عمل کا جن بھی تو ہو سکتا ہے، کہ جو اس نے 40 دن کی محنت اور چلہ کاٹنے کے بعد اس جن کو حاضر کیا ہے۔ تو کیوں نہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کروں۔ اس میرے ہاتھ میں پڑا ہوا پڑھائی والا چاقو بھی ہے جس کی موجودگی میں بلال شاہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اس چاقو کو اپنے ساتھ ہی لے کر کے آنا اور جانا ہے۔ تو کیوں نہ میں یہاں رک کر کے اس کا انتظار کروں، جو قدموں کی آواز مجھے سنائی دی تھی شاید وہ پھر آئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے عمل کا جن ہی ہو جو کہ میرے پاس آیا ہو، اور میں اب اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی جن ہے کہ جس کو میں نے تسخیر کیا ہے اور جو میرے چلے کی برابر میرے پاس حاضر ہوا ہے، اور اب میں اس کو یہاں سے بھگا رہا ہوں، یہ تو پھر میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کے ایک دفعہ مولوی فیض احمد رک گیا، اور اس نے پڑھائی بھی بند کر دی، اور اپنے اس خنجر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے بس وہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی ویران راستہ تھا، مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، اس کے گھر کے محلے کو تھوڑا سا ابھی فاصلہ تھا، اس لیے وہ یہاں پر آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً 10 منٹ تک وہ ایسے ہی کھڑا رہا۔ اب اس نے باقاعدہ سے 2-3 آوازیں بھی لگا دی تھی کہ اس نے کہا کہ بھائی اگر تم میرے ہی چلے کے بوت ہو اور میرے پاس ملنے کے لیے آئے ہو، اور میں نے تمہیں آیت الکرسی پڑھ کے بھگانے کی کوشش کی ہے، تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تم ہو سکے تو میرے سامنے آؤ اور مجھ سے بات چیت کرو۔ 2 سے 3 مرتبہ کی پکار پر مولوی فیض احمد کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ قدم واپس مولوی فیض احمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خیر مولوی فیض احمد نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کیا اور اس چاقو کی گرفت کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو سامنے آئی ہو یا کسی چیز نے اپنا دیدار کرایا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اب اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ شاید کوئی ہے جو کہ اس کے بالکل آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے اور اس کی سانسوں کی آواز سے مولوی فیض احمد اس بات کو پکا کر رہا تھا کہ بالکل اس کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر کوئی کھڑا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے شو نہیں ہو رہا ہے۔ مولوی کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی غلطی جو ہے وہ عمل میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جن آ تو گیا ہے، لیکن اب وہ یہ جسمانی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے، اور اب جب تک یہ جسمانی طور پر نظر نہیں آئے گا ظاہری بات ہے کہ میں اسے کوئی کام نہیں بول سکوں گا یا میں اس کے ساتھ کچھ معاہدہ نہیں کر سکوں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے وہاں پر ایک حیولہ سا دکھائی دیا۔
یعنی اب اس بھوت نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ وہ حیولہ ایک پوری شکل اختیار کر گیا۔ دکھنے میں انتہائی بھیانک شکل کا مالک یہ واقعی ایک بھوت تھا، جس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ اس کے چہرے پر اس قدر جھریاں تھیں اور اس کے دانت پیلے اور لمبے لمبے اس قدر بھیانک لگ رہے تھے کہ مولوی فیض احمد کو ایک دفعہ تو اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے تریلی سی آ گئی۔ اس کی آنکھیں تھیں کہ جیسے جلتے ہوئے دو لالٹین کے دیے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ مسلسل جل رہی ہیں، اور ایسی آنکھیں اس نے آج تک مولوی فیض احمد نے کسی کی بھی نہیں دیکھی تھی۔ چہرے کے بال اس کے بالکل نہیں تھے، سر کے بال اس کے بالکل نہیں تھے، وہ سر سے گنجا تھا، لیکن دونوں طرف لٹیں سی لٹک رہی تھیں، جو کہ ایک دائیں سائڈ پر اور دوسری لٹ بائیں سائڈ پر لٹک رہی تھی۔ اس کے نکیلے دانتوں سے بہتا ہوا خون صاف نظر آ رہا تھا، جیسا کہ وہ ابھی ابھی کسی جانور کا شکار کر کے آیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ بالکل تازہ خون ہے جو کہ اس کے منہ سے رس رہا ہے۔ اس کے جسم کی بھی بڑی عجیب حالت تھی۔ سر اور چہرہ تو بتا دیا تھا، جسم تھا کہ اس کے پورے جسم پر بال تھے، اور جسم میں جگہ جگہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پھوڑے سے ابھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ پھوڑا تھا یا کیا تھا اب اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا جسم تھا اور سیاہ رنگ کے جسم پر کے ابھرے ہوئے لال رنگ کے پھوڑے تھے، جو کہ اس کے جسم کو بھی بھیانک بنا رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ کافی لمبے تھے اور انہوں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی اور کافی حد تک لمبی تھیں۔ ناخن بھی بہت لمبے تھے۔ اس کے پاؤں کے ناخن بھی کافی لمبے تھے اور پاؤں بھی کافی بڑے بڑے تھے۔ اس کے کان بالکل گدھے کی طرح لٹکے ہوئے کان تھے، لیکن اس کے کان بھی سرخ رنگ کے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کانوں سے بھی خون بہہ رہا ہے، یا پھر ایسے خونی کان تھے کہ جہاں سے خون رستا رہتا تھا۔ یہ ملا کر کے ایک بڑے ہی بھیانک قسم کا روپ تھا جو کہ مولوی فیض احمد کے سامنے کھڑا تھا۔ سچ پوچھیں تو مولوی فیض کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن وہ ابھی اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ مولوی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی، لیکن بہرحال اس نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری ہمت کو ایک جگہ مجتمع کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، کیا تم وہی بھوت ہو جس کا چلا میں نے کیا ہے اور تم میرے پاس یہاں پر آئے ہو؟ اب اس کی ایک بھیانک سی آواز اس فضا میں گونجی۔ ایک تو یہاں پر سناٹا تھا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی آمد و رفت بھی نہیں تھی، اوپر سے اس کی آواز بھی انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک شور تھا، ایک ایسی سنسناہٹ تھی کہ وہ کانوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آواز میں اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں وہ بھوت نہیں ہوں کہ جسے تم نے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں تو یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ میں نے تمہیں چلا کاٹتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے دیکھا کہ تم چلا کاٹ کر کے وہاں سے اٹھے ہو اور مایوس ہوئے ہو اس بات کو کہ تمہارے پاس تمہارے چلے کی شکل میں کوئی بھی چیز حاضر نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ اس لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن شاید تم گھبرا گئے اور تم نے کچھ کلام پڑھنی شروع کر دی۔ اس کلام کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا سر درد ہونے لگا اور میں تم سے تھوڑا دور ہو گیا۔ پھر تم خود ہی یہاں پر رک گئے اور تم نے خود مجھے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے آنا چاہوں تو آ سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنا درشن دینا تمہیں مناسب سمجھا اور میں تمہارے سامنے آ گیا۔ اب مولوی فیض احمد نے کہا، اچھا اگر تم میرے چلے کے بدلے میں نہیں آئے ہو تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرا چلا ناکام کیوں ہوا ہے؟ میں نے 40 دن ویسے ہی محنت کی ہے کہ جیسے مجھے عامل بلال شاہ نے اس بارے میں بتایا تھا، اور میں بلال شاہ کے کہنے پر ہی یہ محنت کر رہا تھا۔ اب ایک کہکے کی آواز مولوی فیض احمد کے کانوں میں پڑی۔ یہ کہکا بھی ایسا تھا کہ جیسے کوئی بھیانک بدروہیں مل کر کے چیخ رہی ہوں۔ لہٰذا اب اس نے کہا، یہ سب عمل، یہ سب کچھ جو بھی تم نے کیا ہے، میں اس کے بارے میں پوری تفصیل تو نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو تم بھی کر رہے تھے اس سے کبھی کوئی جن حاضر نہیں ہوگا، نہ ہی اس طریقے سے جن حاضر ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل تھا جو کہ تم پڑھ رہے تھے۔ وہ جو بھی عمل ہے جس نے تمہیں یہ عمل دیا ہے، وہ خود بھی ان بارے میں یا تو نہیں جانتا، یا پھر اس نے تمہیں کوئی غلط عمل دیا ہے، اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو
تم اس عمل میں کامیاب نہیں ہوئے، رہنے دو، چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ میں ایک جن ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جیسا کام کہو گے میں تمہارا کام کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ مولوی فیض احمد نے کہا، مجھے تمہیں کیسے خوش کرنا ہوگا؟ اس نے کہا، یہ بات ابھی چھوڑ دو، یہ بات میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی میں اس سلسلے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ جب میں تم سے اپنے مرضی کی کسی چیز کی ڈیمانڈ کروں گا تو تم مجھے نہ نہیں کرو گے، لہٰذا اگر تم مجھے نہ نہیں کرو گے تو میں اسی طریقے سے تمہارے پاس رہوں گا اور تمہارا کام کرتا رہوں گا۔ لیکن جس روز تم مجھے انکار کرو گے، یاد رکھو کہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے انکار کرنے کا مطلب تمہاری موت بھی ہو سکتا ہے، یا پھر تمہاری موت نہ بھی ہوا تو تمہیں اتنا نقصان ضرور پہنچے گا کہ تم اسے رہتی دنیا تک یاد رکھو گے۔ اب مولوی فیض احمد سوچنے لگ گیا کہ اگر اپنے والا جن بھی آتا تو کچھ نہ کچھ شرط تو رکھتا تھا، ظاہری بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ شرط ماننی پڑے گی، لہٰذا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی اپنی شرط نہیں بتائے گا، صرف میرے لیے کام کرے گا۔ لہٰذا اب مولوی فیض احمد نے کہا کہ تم بتاؤ تم میرے لیے کیا کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، جیسا بھی کام کروانا چاہو، جیسا بھی حکم کرو کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، اتنا مال اتنا میں کماؤں کہ لوگ جو ہے وہ مجھے دیکھ دیکھ کر رشک کریں اور لوگ مجھ سے جلن محسوس کریں۔ ابھی میرے پاس صرف ایک ڈبل منزل گھر ہے جو کہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، 2.5 سے 3 مرلے کے اوپر بنا ہوا یہ مکان ہے، جو کہ ایک حصہ میں نے کرائے پہ لگا رکھا ہے اور دوسرے حصے میں اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایک دکان ہے بازار میں کتابوں کی، وہ بھی کرائے پر ہے اور میں اس کا بھی کرایہ باقاعدہ مہینے کے مہینے ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس اس سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ جس سے میں اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھ سکوں، ان کو اچھا پلا سکوں۔ جو کرایہ مہینے بعد مکان کا آتا ہے وہ بھی اس قدر نہیں ہوتا کہ جس سے میں اپنی زندگی کو یا اپنے بچوں کی زندگی کو صحیح عیاشی میں بسر کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، میری بیوی کے پاس زیور گہنا ہو اور میرے والدین جو ہیں وہ اچھے سے اچھا کھائے پیئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ آئے، اتنی دولت آئے کہ میں کسی کو جو ہے وہ دے سکوں، میں کسی سے مانگوں نہیں۔ کیا تم میری اس خواہش کو پورا کر سکتے ہو؟ اب اس بوت نے کہا، دیکھو ہر طریقہ ہوتا ہے، چیز کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، میں تمہیں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، اس راستے پہ چل کے تم لوگوں سے بہت سا پیسہ کما سکو گے، اتنا پیسہ اتنی مال اور دولت کما سکو گے کہ جیسا تم چاہو گے ویسا کرو گے۔ تم اپنا گھر بنگلہ بنانا چاہو گے وہ بھی بنا لو گے، اچھے سے اچھا کھانا پینا چاہو گے وہ بھی بنا لو گے، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اچھی تعلیم دینا چاہو گے، اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہو گے وہ بھی کر لو گے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں ایک اور روپ دھارنا ہوگا، تمہیں ایک عامل بابا بن کر کے بیٹھنا ہوگا۔ چاہے تو تم اس کام کے لیے اپنی اسی کتابوں والی دکان کو استعمال کر سکتے ہو، اور اگر تم کتابوں والی دکان پر ایسا نہ کرنا چاہو تو اپنے گھر میں بھی تم ایک آستانہ بنا کر کے اپنا نظام چلا سکتے ہو۔ دونوں میں سے کوئی بھی جگہ اپنے لیے منتخب کرو، اس کے بعد تم نے وہاں پر بیٹھ جانا ہے اور لوگوں کو لوگوں کے بارے میں بتانا ہے۔ کوئی بھی کسی کا کام ہو اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اور تم نے اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ تم اس کام کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کر دو گے۔ جب لوگ تمہارے پاس آنے لگیں گے اور تم پر اعتبار کرنے لگیں گے تو تم اس کام کے لیے پیسے مانگو گے، کم سے کم 1 لاکھ روپے کی رقم تم ایک کام کے لیے مانگو گے۔ لوگ جب تم پہ اعتبار کرنے لگیں گے تو لوگ تم کو پیسے بھی دینے لگیں گے اور اس طریقے سے تم کمانے لگو گے۔ 1 لاکھ روپے اگر تمہیں ایک شخص ادا کرتا ہے، اگر ایک دن میں 10 لوگ تمہارے پاس آ جائیں تو 10 لاکھ روپے کی رقم تمہارے پاس آئے گی۔ پھر تم خود اندازہ لگا لو کہ مہینوں میں کتنے کماؤ گے اور سالوں میں کتنے کماؤ گے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ دوسرے سے اس کا کام پوچھ لینا ہے۔ جو شخص بھی تمہارے پاس کوئی بھی کام لے کر کے آئے گا تم نے وہ کام اس سے پوچھ لینا ہے۔ ہر ایک کا کام تم ایک پرچی پہ لکھو گے اور اس پرچی کو تم لپیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لو گے۔ جب تم ان لوگوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تم مجھے اپنے پاس بلاؤ گے۔
میرے پاس تم وہ پرچیاں اور ان کے کام اور ان کے نام وغیرہ مجھے دے دو گے۔ 24 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کو ان کا کام ہویا ہوا مل جائے گا۔ جب ان کا کام ہو جائے گا تو اعتبار بڑھنے لگے گا اور اسی طریقے سے تمہارے پاس رقم بھی بڑھنے لگے گی۔ میں ایک ایسا بھوت بن کر کے تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا کہ جہاں پر تمہیں مجھے بلانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ بس تم مجھے جب بھی یاد کرو گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تمہیں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باقی یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تم لوگوں کو اس بات کا دعویٰ کرنا شروع کر دو کہ تم جو ہے لوگوں کا کام کر سکتے ہو اور تمہیں بڑا علم آتا ہے اور تم بہت کچھ جانتے ہو۔ لہٰذا اس کے بعد اگلا کام مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں کیا کرتا ہوں اور کس طریقے سے کرتا ہوں۔ مولوی فیض احمد نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بلایا کیسا کروں گا؟ کوئی بلانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے، کوئی عمل پڑھ کے یا کس طریقے سے؟ اب اس بھوت نے کہا میں نے جب تمہیں کہہ دیا نا کہ تم صرف مجھے میرے نام سے مخاطب کرو گے اور جیسے ہی تم مجھے میرا نام لوگے میں تمہارے پاس جہاں بھی تم ہوگے حاضر ہو جایا کروں گا۔ مجھے تم دیکھ سکو گے، باقی کوئی دیکھ نہیں سکے گا، لیکن کوشش کرو کہ تم مجھے اس وقت اپنے پاس بلاؤ جب تک تمہارے پاس کوئی لوگ نہ ہوں۔ اکیلے میں ہی میرے ساتھ ملاقات کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ مولوی فیض احمد نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا اور اس بات کے اوپر میں عمل کروں گا، لیکن ایک بات تم مجھے بتاؤ، تمہارا نام تو مجھے پتہ ہونا چاہیے، میں کیا کہہ کر کے تمہیں بلاؤں گا؟ اب بھوت نے کہا تم مجھے زباٹا کہہ کے بلا سکتے ہو، میرا نام تو کچھ اور ہے لیکن مجھے زباٹا کہہ کے بلا سکتے ہو۔ جب تم مجھے زباٹا کہہ کے بلاؤ گے، جہاں پر بھی تم مجھے آواز دو کہ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مولوی فیض احمد اب اس بات سے مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ اسے تو صرف اس چیز سے غرض تھی کہ اس کے پاس ایک بوت ہو جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے کام کر سکے۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ چلو اس کا اپنا چلا بیکار کیا تو کیا ہوا، یہ بوت اسے قدرتی طور پر مل گیا تھا اور وہ اس بوت سے کام لے سکتا ہے۔ لہٰذا دونوں کے درمیان ساری باتیں طے ہو گئیں اور اس کے بعد وہ بھوت اپنے راستے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ مولوی فیض احمد اب اسی چاقو کو جو کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اسی کو پکڑے پکڑے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گھر آیا تو خوشی سے نہال ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی خوشی اپنے گھر والوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس کی منزل سمجھ لو کہ مل گئی تھی۔ چلے میں کامیابی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ اپنی منزل کو حاصل کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے آیا کہ وہ اس عامل بلال شاہ کے پاس بھی اسے زباٹا کو بھیجے اور زباٹا وہاں پر جا کر کے ذرا اسے بھی تھوڑی سی پھینٹی چڑھا کر آئے، تاکہ اسے بھی پتہ لگے کہ لوگوں کو غلط عمل دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر واقعی میں بلال شاہ کے پاس اپنے بھی کچھ بھوت ہوئے تو یہ نہ ہو کہ یہ بھوت اور وہ بھوت آپس میں لڑ پڑے اور اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اس لیے مولوی فیض احمد نے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا اور اب اس نے اگلے ہی دن سے وہ کارروائی شروع کر دی جس کارروائی کا اسے بھوت زباٹا نے کہا تھا۔ اب وہ اپنے کسی بھی دوست سے تعلق والے سے ملتا یا کسی سے بھی بات چیت کرتا تو وہ یہی بتاتا کہ یار مجھے بہت بڑا علم کا ایک علم کی کتاب ملی ہے، مجھے ایک ایسی چیز ملی ہے، یار تم جو بھی دنیا کا کام کروانا چاہو 24 گھنٹے کے اندر میں یہ کام کر سکوں گا۔ یہ بات اس نے 1-2 دن میں اس قدر لوگوں میں پھیلائی کہ اب ہر جگہ اس بات کی چمگوئیاں ہونے لگیں کہ مولوی فیض احمد ان چیزوں کا، ان باتوں کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کسی کا بھی کام کروا سکتا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے اس پورے بازار میں پھیل گئی تھی جہاں پر اس کی کتابوں کی دکان تھی۔ 2 سے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ایک بھی ایسا شخص نہیں آیا تھا کہ جس نے اسے آزمانے کا سوچا ہو۔ خیر 3 دن بعد ایک سنار اس کی دکان میں داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سنار بھی اسی مارکیٹ میں بیٹھتا تھا، اس کی اپنی سونے کی دکان تھی، لہٰذا وہ اب اس کے پاس شاید کوئی کام ہی لے کر کے آیا تھا۔ دکان پہ اس وقت کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، اس لیے مولوی فیض احمد کو اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے مولوی فیض احمد نے اس سنیارے کو جس کا نام عقیق تھا اس کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ حافظ عقیق مولوی فیض احمد کے سامنے بیٹھ گیا اور حافظ عقیق نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بات سچ ہے جو کہ سننے میں آ رہی ہے کہ آپ
کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام مجھ سے کروا لو، 24 گھنٹے کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ عملیات کی کوئی کتاب آپ کے ہاتھ سے سنا ہے لگی ہے جس میں ایسی کچھ عبارتیں لکھی ہیں یا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر کام آپ 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں؟ مولوی فیض احمد نے کہا جی بالکل، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات 100% درست ہے۔ اب اس شخص نے جس کا نام حافظ عقیق تھا اور وہ سنار کی دکان کرتا تھا، اس نے کہا تھا بھائی ایسا ہے کہ میرا ایک لڑکا تھا جو کہ میرے پاس یہاں دکان پہ کام کرتا تھا، لیکن یہ بات اب کی نہیں ہے، کوئی 6 ماہ پرانی ہے۔ وہ لڑکا اس دکان سے جاتے جاتے میرے بڑے اعتبار کا ہو چکا تھا اور میں اس پہ بڑا اعتبار کرتا تھا، لیکن وہ لڑکا اس دکان سے جاتے جاتے آج سے 6 ماہ پہلے تقریباً 2 کلو سونا چرا کر کے لے گیا۔ میں نے اس کے پیچھے پولیس رپورٹ بھی کروائی اور بہت سے عامل کامل لوگوں کے پاس بھی گیا، لیکن وہ 2 کلو سونا اور وہ لڑکا مجھے نہ کبھی ملا اور نہ ہی اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر آئی۔ لہٰذا اگر تم کوئی ایسا کام 24 گھنٹوں کے اندر کر دو کہ مجھے وہ 2 کلو سونا اور اس لڑکے کا خالی پتہ ہی چل جائے، چلو مجھے چیز نہ بھی ملے، مجھے صرف اس لڑکے کا پتہ چل جائے اور وہ 2 کلو سونا جو ہے اس کے ملنے کی امید پیدا ہو جائے، تو تم جو کہو گے میں تمہارے کہنے پہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر مولوی فیض احمد نے حافظ عقیق سے کہا بھئی دیکھو حافظ صاحب، بات یہ ہے میرے کام میں جو بھی ہوتا ہے ایڈوانس ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو گارنٹی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ مجھے 1,00,000 روپے ایڈوانس کے طور پہ دیں گے، یہی میری فیس ہے۔ میں یہ پیسے لے کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ آپ کو 24 گھنٹے کا میں ٹائم دوں گا، 24 گھنٹے کے بعد آپ یہاں سے یا تو دکان سے آ کر کے میرے پاس سے وہ اپنا 1,00,000 روپیہ واپس لے جائیے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو آپ کے اس چور لڑکے کا پتہ چل چکا ہوگا اور آپ کو مال کے بارے میں سب معلومات مل چکی ہوگی، یا تو آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنے اس چور لڑکے اور اس کے مال تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو ساری بات کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، تو یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ آ کر کے یہ 1,00,000 روپے میری دکان سے لے جائیں گے۔ اب حافظ عقیق 1,00,000 روپے کا رسک ہو سکتا ہے کہ نہ لیتا، لیکن وہ ایک بات کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ مولوی فیض احمد اس جگہ کتابوں کی دکان پچھلے 6-7 سال سے کرتا چلا آ رہا ہے اور اس پورے بازار کے لوگ مولوی فیض احمد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی شہر میں مولوی فیض احمد کا چلو چھوٹا سا ہی صحیح لیکن اپنا ایک مکان تھا، اس لیے مولوی فیض احمد 1,00,000 روپے لے کر کے ظاہری بات ہے کہ اپنی دکان کو چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کو اپنے گھر پر کو چھوڑ کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حافظ عقیق نے مولوی فیض احمد پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت اس نے اپنے جیب سے 1,00,000 روپے نکال کر کے مولوی فیض احمد کے حوالے کر دیے۔ پیسے مولوی فیض احمد نے لے کر کے اپنے غلے میں رکھے اور غلے کو تالا لگا دیا اور اس کے بعد اس نے حافظ عقیق سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اب سے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد آپ کو اس لڑکے کی خبر بھی مل چکی ہوگی اور آپ کو آپ کے مال کے ملنے کے امکانات بھی نظر آئیں گے، بشرطے کہ اس لڑکے کے پاس مال ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ میرا کام یہ ہے کہ وہ لڑکا آپ کو مل جائے، اور اس لڑکے نے اگر وہ مال خرچ کر دیا ہوا تو ظاہری بات ہے کہ مال نہیں ملے گا۔ اب حافظ عقیق نے کہا کہ جناب مجھے صرف اس لڑکے کا پتہ چلے، اس کی خبر ملے اور پھر مجھے یہ پتہ چلے کہ وہ مال اس نے کہاں پر بیچا ہے یا اس مال کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے، اس میں بھی تم میرے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس نے حافظ عقیق کو کہا جی بالکل ایسا ہو جائے گا، آپ جائیے اور اب جا کر کے آپ اپنا کام کیجیے۔ یہ جس وقت ڈیلنگ ہوئی تھی یہ دوپہر کا ٹائم تھا، اس وقت کتابوں والی دکان پر بھی کوئی نہیں تھا اور حافظ عقیق اکیلا ہی یہاں پر آیا تھا اور بات چیت کر کے نکل گیا تھا۔ جیسے ہی حافظ عقیق وہاں سے رخصت ہوا، اب مولوی فیض احمد کو فٹافٹ سے زباٹا کی یاد آ گئی، اس لیے اس نے مولوی فیض احمد نے فٹافٹ سے زباٹا کو آوازیں لگانی شروع کر دی۔ تیسری یا چوتھی آواز پر اس نے دیکھا کہ بالکل سامنے جو کرسی اس کے سامنے پڑی ہے، جس پر تھوڑی دیر پہلے حافظ عقیق بیٹھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اور دکان میں یہ کرسی اور اس کے علاوہ صرف 2 ہی اور کرسیاں تھیں، اسی کرسی پر اس نے زباٹا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب اس کے اندر ایک اطمینان بھی ہو چکا تھا کہ زباٹا نے اس سے غلط وعدہ نہیں کیا تھا، زباٹا واقعی بلانے پر آ گیا تھا۔
اب 1 لاکھ روپے کی غلے سے رقم نکال کر کے حافظ فیض احمد نے مولوی فیض احمد نے زباٹا کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی اور کہا کہ یہ دیکھو میری زندگی کی پہلی کمائی 1 لاکھ روپیہ جو میں نے تمہارے ذریعے سے کمائی ہے، اب مجھے صرف اتنا بتا دو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کام کو کر سکتے ہو یا نہیں۔ زباٹا نے کام کا پوچھا تو حافظ حقیق کے متعلق مولوی فیض احمد نے ساری بات بتا دی۔ زباٹا یہ بات سن کر کے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہی اس لڑکے کا پتہ لگا لوں گا اور 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہی حافظ کو ساری بات کا پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک بات تو 24 گھنٹے والی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے زباٹا وہاں سے روانہ ہو گیا اور مولوی فیض احمد نے ایک دفعہ پھر وہ 1 لاکھ روپیہ اپنے پاس غلے میں رکھ لیا۔ مولوی فیض احمد کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو پیسے اس نے غلے میں رکھے ہیں یہ کب وہ اپنے جیب میں پورے اطمینان کے ساتھ ڈال سکے گا کہ یہ اب اس کی ملکیت ہیں۔ زباٹا کے مطابق 2 سے 3 گھنٹے میں ہی اس لڑکے کا پتہ چلنے والا تھا اور ظاہری بات ہے کہ اگر اس لڑکے کا پتہ چلتا تو پھر حافظ عقیق کو اپنی چوری شدہ مال کے بارے میں بھی خبر ہو جاتی۔ لہٰذا شام سے پہلے امید تھی کہ یہ کام ہو جانا تھا۔ مغرب کے بعد روزانہ فیض احمد جو ہے وہ دکان بند کرتا تھا اور اسے امید تھی کہ مغرب سے پہلے حافظ حقیق اسے اس بات کی خوشخبری سنا دے گا اور یہ 1 لاکھ روپیہ وہ پورے اطمینان سے اپنے گھر اپنے بچوں میں لے کے جا سکے گا۔ اور پھر یہ امید بالکل اسی طریقے سے بھر آئی اور رات کو دکان بند کرنے سے پہلے یعنی مغرب کی اذان کے فوراً بعد ہی حافظ حقیق اس کی دکان پر آیا۔ ابھی یہ دکان بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ حافظ حقیق آیا۔ حافظ حقیق کے چہرے سے خوشی صاف ٹپک رہی تھی۔ نہ صرف کہ اس لڑکے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، ایک غیبی فون آیا تھا جس نے اس لڑکے کی لوکیشن اس کے بارے میں بتا دیا تھا اور حافظ حقیق باقاعدہ اس بتائی ہوئی لوکیشن پر جا کر اس لڑکے کو پکڑ کر لے آیا تھا۔ حافظ حقیق ہو سکتا ہے پہلے ہی آ جاتا لیکن اس لڑکے کو لانے میں اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ ٹھیک اس وقت پہنچا تھا جب مولوی فیض احمد اپنی دکان کو بند کرنے کے در پر تھا۔ لہٰذا اس نے مولوی فیض احمد کا شکر ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے مولوی فیض احمد سے کہا کہ آپ واقعی اپنی بات کے پکے ہو، 24 گھنٹے کیا 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر ہی سارا کام ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ فکر نہ کرو، اب آپ دیکھو کہ اگر آپ اسی طریقے سے لوگوں کے کام کرتے رہو گے تو آپ کے کام میں کس قدر میں اضافہ کرواتا ہوں۔ مولوی فیض احمد بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ 1 لاکھ روپیہ اب اس کا ہو گیا تھا۔ ادھر حافظ حقیق بھی واپس چلا گیا۔ اسی طریقے سے اب اس کی شہرت جو تھی وہ اس پورے بازار میں پھیلنے لگی۔ حافظ حقیق کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ لوگوں نے حافظ حقیق کی زبانی سنا تو اس کتابوں کی دکان پر لوگوں کے کاموں کی لائن لگ گئی۔ یہ 1 لاکھ روپے ہی مانگتا تھا اور 24 گھنٹے میں کام کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جو بھی شخص اسے 1 لاکھ روپے ادا کرتا تھا 24 گھنٹے میں اس کا کام ہو جاتا تھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے پیسے بعد میں دینے کا کہا تھا تو اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو 1 لاکھ روپے جیسی رقم ادا نہیں کر سکتے تھے بلکہ وہ اسے 10,000 یا 5,000 یا چند پیسوں میں کہتے تھے کہ ہمارا کام کر دو، کام ہو جائے گا تو ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہارے ساتھ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ لیکن اس نے بتایا تھا کہ جو عمل اس کے ہاتھ لگا ہے اور جس عمل کی بدولت یہ اس کام کو کر سکتا ہے، اس عمل کی پہلی شرط یہی ہے کہ اس کے پاس کم از کم 1 لاکھ روپیہ ہدیہ ادا کیا جائے۔ اگر 1 لاکھ روپیہ ہدیہ ادا نہیں کرو گے تو پھر تم لوگوں کا کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا بہت جلد یہ پورے علاقے میں پورے شہر میں فیمس ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اس بات کے چلتے پولیس وغیرہ کو بھی اطلاع کر دی اور کہا کہ ایک عمل آیا ہے مارکیٹ میں نیا جو کہ کم سے کم 1 لاکھ روپیہ ہدیہ طلب کرتا ہے اور اس 1 لاکھ روپے کے بدلے میں لوگوں کا کام کرتا ہے۔ پولیس والے بیس بدل کر کے سادہ لباس میں آئے لیکن وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے۔ الٹا ایک پولیس والے نے اسے کام بتایا اور 1 لاکھ روپیہ دے کر بھی گیا، اور وہ کام جو کہ اس کا گزشتہ 12 سال سے نہیں ہو پا رہا تھا، وہ زمین کے ایک مقدمے کا فیصلہ تھا جو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کے حق میں آ گیا تھا۔ اب تو پولیس تھانے میں بھی مولوی فیض احمد کی جے جے کار ہو رہی تھی اور سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 لاکھ روپے والا عمل واقعہ ہی اپنے
فرض سے اپنے معاملات سے مجبور ہے. اگر وہ تھوڑے میں کام کر سکتا ہوتا تو وہ کر دیتا، لیکن اب وہ 1 لاکھ روپے سے کم جو ہے وہ پیسے نہیں لے سکتا اور 1 لاکھ روپے ہی اسے دینے پڑیں گے. پورے شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ 1 لاکھ روپے لے کر کے کوئی بھی 24 گھنٹے میں اپنا من پسند کام کروا لو، رکا ہوا کوئی کام کروا لو. لوگ اب یہاں پر جوک در جوک آنے لگے تھے. ایک کتابوں کا کام تو بالکل ایک نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا. ہر آنے والا شخص اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی لے کر کے آتا تھا اور 1 لاکھ روپے دے کر کے اپنی من پسند کا کام کروا لیتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے مولوی فیض احمد کے پاس اتنے لاکھوں اکٹھے ہو گئے کہ اب وہ ایک بڑا گھر لے سکتا تھا، ایک اچھی گاڑی لے سکتا تھا، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا. اور یہ سب کچھ زیادہ عرصے میں نہیں، سر مہینے سے 1.5 مہینے میں اس نے اکٹھا کر لیا تھا. اب مہینے سے 1.5 مہینے میں اتنا کچھ اکٹھا کرنے کے بعد وہ ایک بات ذہن سے نکال بیٹھا تھا کہ زباٹا نے کہا تھا کہ وہ اپنی قیمت وقت آنے پر اس سے مانگے گا. اس نے زباٹا سے کہا تھا کہ تم اگر میرے پاس کام کرو گے تو تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی قیمت تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا اور جب میں چاہوں گا تم سے اس بات کی قیمت مانگوں گا. لہٰذا آج مولوی فیض احمد بے حد خوش تھا اور مولوی فیض احمد اس بات کو لے کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنی ہی مستی میں مگن تھا کہ اس نے چند ہی دنوں میں 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اتنے لاکھ روپے کما لیے ہیں کہ وہ ایک بڑا بنگلہ لے سکتا ہے، ایک اچھی گاڑی لے سکتا ہے، ایک اچھا مستقبل جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا بنا سکتا ہے. لہٰذا آج اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اپنا ایک گھر خرید لے گا. اس وقت دکان پر کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ اس وقت دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا. مغرب ہو چکی تھی اور مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. ابھی وہ دکان بند کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے گھوم کر دیکھا تو زباٹا کھڑا تھا. وہ زباٹا کو دیکھ کر کے خوش ہو گیا. اس نے کہا واہ یار زباٹا، تمہاری وجہ سے دیکھو کتنی رہل پہل ہو گئی ہے. سارا دن جو ہے وہ لوگ آتے رہتے ہیں اور یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو 1 لاکھ روپے اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. یقین کرو دن کی 15-20 لاکھ روپے آسانی سے کمائی ہو رہی ہے اور اتنی ہی کمائی جو ہے وہ میں پچھلے پورے مہینے سے کرتا چلا آ رہا ہوں. میں تو اب اپنا ایک گھر بنانے کا سوچ رہا ہوں، ایک بڑا بنگلہ، ایک اچھا گھر اور پھر ایک اچھی گاڑی بھی اس کے بعد میں لے لوں گا. زباٹا ان باتوں کو سنتا رہا لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. اب زباٹا نے کہا ٹھیک ہے، اب تو اپنا اتنا امیر ہو گیا ہے کہ تو اپنا گھر گاڑی سب کچھ لے سکتا ہے، لیکن میری خواہش تو کب پوری کرے گا؟ اب مولوی فیض احمد نے کہا کہ یار تو بات تو کر، تو کیا مانگے گا یار مجھ سے؟ تمہیں جو چیز چاہیے میں تمہیں لا کے دوں گا، جو چیز بھی تو کہے گا میں تمہیں لا کے دوں گا. اب زباٹا کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے پیلے دانتوں کی، جس میں اس وقت بھی خون ٹپک رہا تھا، نمائش کرتے ہوئے مولوی فیض احمد سے کہنے لگا مگر میں تو انسان کھاتا ہوں، مجھے تو ایک انسان چاہیے، ایک زندہ جیتا جاگتا انسان. تو مجھے ایک انسان لا کے دے گا اور میں اس انسان کو کھاؤں گا. جب میں اس انسان کو کھاؤں گا تو میری طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی. پھر تو لوگوں کو کہے گا کہ تو 12 گھنٹے میں سب لوگوں کا کام کر سکے گا. 24 گھنٹے کی بجائے اگلا کام لوگوں کا 12 گھنٹے میں ہوا کرے گا. اور اب کی بار بھی تو 1 لاکھ روپے ہی مانگ سکتا ہے اور چاہے تو اپنا ریٹ بڑھا بھی سکتا ہے. میں تجھے کبھی منع نہیں کروں گا. مولوی فیض احمد نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی. مولوی فیض احمد کسی انسان کو اس کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ اور وہ بھی ایک زندہ انسان جو کہ ابھی بالکل زندہ سلامت ہے اور جس کو جو ہے وہ ابھی پتہ نہیں اور کتنے سال جینا ہے. وہ اس سے کیسے ایک ایسے انسان کو ایسے جن کو دے سکتا تھا یا ایسے بھوت کو دے سکتا تھا؟ لہٰذا مولوی فیض احمد نے کہا کہ دیکھو جناب یہ تو بہت مشکل کام ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگاؤ. کسی زندہ انسان کو آپ کے حوالے کرنا اور پھر اس انسان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مار دو گے، کھا جاؤ گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے اور میں ایک مولوی سا انسان ہوں تو مجھے جو ہے وہ آپ اس ظلم سے دور ہی رکھیں. اب اس نے کہا ٹھیک ہے
میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں اپنی قیمت تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن تم نے میری قیمت ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، میں اب چلا جاتا ہوں اور اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ جو تم نے دولت روپیہ پیسہ اب تک کما لیا ہے، یہی تمہارے پاس اب رہے گا، لیکن یاد رکھو یہ کب تک رہے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں میری یاد آئے گی، تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ ہاں، اب اگر تم مجھ سے دوبارہ ملنا چاہو تو جس قبرستان میں بیٹھ کر کے تم نے چلا کیا تھا، اسی قبرستان میں دوبارہ آ جانا۔ اب میری تمہاری اگلی ملاقات وہیں پہ ہوگی، اور یاد رکھو کہ یہ پیسہ جو تم نے میرے ذریعے سے کمایا ہے، تو شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ پیسہ اب تمہارے پاس رہے گا۔ یاد رکھو میرے جانے کے بعد یہ پیسہ بھی تم سے اسی طرح چلا جائے گا جیسے میں چلا جاؤں گا۔ تم یہ پیسہ کسی بھی جگہ خرچ نہیں کر سکو گے، یہ جہاں پر بھی خرچ کرو گے تمہیں نقصان ہو جائے گا، اور تم نے اگر اس پیسے سے فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے پھر زباٹا کا تمہارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر کے زباٹا وہاں سے غائب ہو گیا۔ زباٹا کے غائب ہوتے ہی اب مولوی فیض احمد اس بات کو لے کر کے فکر مند ہو گیا کہ اگر زباٹا واقعی چلا گیا تو یہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے اس کے کہے کے مطابق چلا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اگر زباٹا واقعی یہاں سے چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ نہ آیا اور یہ پیسہ بھی میرے پاس سے چلا گیا، تو میں ایک دفعہ پھر اپنی اسی پرانی روٹین پر آ جاؤں گا۔ لیکن جس قدر میں شہر میں فیمس ہو چکا ہوں، یا جس قدر یہ شہر کے لوگ اب مجھے جاننے لگے ہیں، اگر میں پہلے والا مولوی فیض احمد بن گیا تو میری یہ عزت سب خاک میں مل جائے گی۔ زباٹا کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ رونق ہے، اور زباٹا ہی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ کام کر سکتا ہے کہ جس کام کی میں یہاں پر حامی برتا ہوں۔ اگر میرے پاس زباٹا نہیں رہے گا تو یہ دولت روپیہ پیسہ سب کچھ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اسی فکر میں اس نے دکان بند کی اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سارے راستے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک کرائے کے بھوت کو، ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ اس کا کرایہ ادا نہیں کرے گا اس سے کام نہیں لے سکتا، لیکن وہ کرائے کا بھوت اب جو کرایہ مانگ رہا تھا، جو اس نے ڈیمانڈ رکھی تھی، یہ ڈیمانڈ بھی بہت بڑی تھی۔ مولوی فیض احمد نے آج تک ایک چیونٹی کو مارنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن ایک زندہ جیتا جاگتا انسان وہ زباٹا کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ لہٰذا اب وہ اس بات کو لے کر کے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دولت روپیہ پیسہ سب کچھ چلا بھی جاتا ہے تو اسے اس چیز کا غم نہیں، لیکن وہ کسی انسان کو، اور خاص طور پر کسی زندہ جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان کو زباٹا جیسے خطرناک بھوت کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسی فیصلے کو لے کر کے وہ اپنے گھر آ گیا تھا، اور پھر گھر آ کر کے وہ اسی پریشانی کے عالم میں لیٹ گیا۔ پھر اسی طریقے سے اس نے اس روز کھانا بھی نہیں کھایا، اور لیٹے لیٹے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کتنی رات گزر چکی تھی اور کتنی رات ابھی باقی تھی کہ سکینہ نے آ کر کے اسے جھنجھوڑ کر کے اٹھایا۔ سکینہ اس کی بیوی تھی جو کہ شاید سو رہی تھی اور یہ بھی سو رہا تھا، لیکن اس بار سکینہ نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ سکینہ کے جھنجھوڑنے پر مولوی فیض احمد اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے سکینہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گھڑی پر ٹائم پہ نگاہ ڈالی تو رات کے 3:30 ہو رہے تھے، یعنی کہ رات کے 3:30 بجے اگر سکینہ نے مولوی فیض احمد کو اٹھا کر کے بٹھا دیا تھا تو ضرور کچھ اہم بات ہوگی۔ اب اس نے فٹافٹ سے مولوی فیض احمد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اسے اس کمرے سے باہر لے گئی جس میں مولوی فیض احمد سویا ہوا تھا۔ باہر جا کر کے اس نے فٹافٹ سے اس کمرے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جس کمرے میں فیض احمد کے والد اور والدہ جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دونوں ہی بستر خالی تھے اور دونوں کے جوتے تک وہاں پر موجود تھے، یعنی انہوں نے جہاں پر بھی گئے تھے اپنے جوتے تک پہننے گوارا نہیں کیے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے کپڑے، ان کے بیگ، سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ صرف وہ دونوں تھے کہ جو وہاں سے اس کمرے سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس نے مولوی فیض احمد کو فٹافٹ سے ہوش دلا دیا اور وہ مکمل طور پر اپنی نیند کو توڑ کر ہوش میں آ گیا۔ اب سکینہ کے بچے بھی جاگ چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں سے باہر آ چکے تھے۔ سب ہی پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے،
سکینہ نے ان کو بتایا کہ ان کے دادا اور دادی غائب ہو گئے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ باہر کا دروازہ بھی ویسے کا ویسا بند تھا جیسا کہ رات کو بند کر کے سویا گیا تھا۔ بالکل یہ گھر بھی بند تھا اور کمرے بھی بند تھے۔ ایسے میں کون تھا جو کہ ان کے دادا اور دادی کو یہاں سے لے گیا تھا؟ شاید اس کے بارے میں مولوی فیض احمد کو پتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے کہاں پر ملیں گے، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کے آئے گا۔ اس نے بچوں کو اور سکینہ کو تسلی دی اور خود وہ باہر نکل گیا۔ احتیاطاً اس نے وہ خنجر اٹھا لیا تھا جس خنجر سے وہ اپنا حصار کھینچا کرتا تھا۔ اس خنجر کو لے کر کے وہ اب اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں پر وہ لاوارث قبرستان تھا، جہاں بیٹھ کر وہ اپنا چلا کشی کیا کرتا تھا۔ لاوارث قبرستان میں اور اس ویرانے میں داخل ہونے کے بعد اس نے زباٹا کو آوازیں لگانی شروع کر دی تھیں۔ کافی آگے آ جانے کے بعد اسے ایک جگہ پر کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہے جو کہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ وہیں پر رک گیا۔ اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تو خنجر تھا اور دوسرا وہ اس وقت شدید غصے کے عالم میں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قدموں کی آہٹ بالکل اس کے پاس سنائی دی۔ اب اس نے اسے پکارا، زباٹا تم ہو؟ اگر تم ہو تو میرے سامنے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے زباٹا کا بھیانک چہرہ اور پھر اس کا وہ بھیانک جسم دیکھنے کو ملا۔ زباٹا بالکل اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ زباٹا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی اس مستی میں بہت ہی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اب مولوی فیض احمد نے اس سے پوچھا، زباٹا میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سیدھی طرح مجھے بتا دو، مجھے میرے ماں باپ چاہیے۔ زباٹا نے ایک شیطانی ہنسی سے ہنستے ہوئے کہا، اب تک میں نے تجھے اس مہینے 1.5 مہینے میں جتنا کما کر کے دیا ہے اس کے لیے ان دونوں کا بلیدان تو بنتا ہے۔ ان دونوں کو تو کم از کم مجھے کھا لینے دو۔ اس کے بعد اگر میں ان کو کھا لوں گا تو جتنا بھی پیسہ تمہارے پاس اب تک آیا ہے، گاڑی لے سکتے ہو، بنگلہ لے سکتے ہو یا اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل، تو وہ پیسہ میں تم سے واپس نہیں لوں گا۔ لیکن اگر تم انہیں کھانے نہیں دو گے تو پھر یہ ہے کہ وہ پیسہ تمہارے پاس سے چلا جائے گا۔ اب یہ خود فیصلہ کر لو کہ تم نے یہ جو لاکھوں روپے یہاں پہ کمائے ہیں، تم نے ان لاکھوں روپے کو رکھنا ہے یا پھر تمہیں اپنے والدین کو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے والدین دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں جب تک تم اپنے والدین کو لے کر کے گھر پہنچو گے تمہارے گھر سے ہر قسم کا پیسہ غائب ہو چکا ہوگا۔ میرے ان پیسوں کے علاوہ تمہارے اپنے پاس بھی اگر کچھ جمع پونجی ہے اس کے علاوہ بھی، تو وہ بھی تمہارے پاس سے غائب ہو چکی ہوگی اور تم بالکل کنکال ہو چکے ہوگے۔ یہی نہیں، تمہاری کتابوں والی دکان سے ہر قسم کی کتاب بھی غائب ہو چکی ہوگی اور تمہاری دکان کے اندر کوئی بھی چیز تمہیں صبح نہیں ملے گی۔ تم جا کر دکان کھولو گے تو وہ ایک خالی دکان ہوگی اور وہاں سے بھی ہر چیز غائب ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایسا کروں تو پھر ٹھیک ہے، اپنے والدین کو یہاں سے لے جاؤ، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے، تم اپنی دکان بھی چاہتے ہو، آئندہ مالدار بھی ہونا چاہتے ہو، کوٹھی بنگلہ گاڑی ہر چیز کی سہولت بھی چاہتے ہو، تو پھر ان دونوں کو مجھے کھا لینے دو۔ ان دونوں کے کھانے کے بعد میں یہ دولت چھوڑ دوں گا جو تم نے کمائی ہے۔ پھر اس کے بعد تمہیں ہر مہینے مجھے ایک شکار لا کے دینا ہوگا۔ اگر مہینے میں مجھے تم ایک شکار لا کے دو گے تو میرا تمہارا یہ معاہدہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ تم بھی کماتے کھاتے رہو گے اور میں بھی تم سے خوش رہوں گا۔ جس مہینے تم مجھے کھانے کے لیے نہیں دو گے تو میں تمہارے گھر کے کسی فرد کو اٹھاؤں گا اور پھر میں اس کو کھا جاؤں گا۔ ابھی یہ 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، تمہیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے مجھ سے ملے ہوئے، اس لیے 2 بلیدان تو تمہارے طرف سے بنتے ہیں۔ میں نے تمہارے ماں اور باپ دونوں کو اٹھا لیا ہے، یا تو مجھے انہیں کھا لینے دو، یا پھر اگر تم مجھے انہیں نہیں کھانے دینا چاہتے تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے، ان کے بدلے میں مجھے لا کے دو۔ چلو 2 نہ 1 ہی لے کر آؤ، جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے۔ پچھلے مہینے کا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس مہینے کا مجھے 1 آدمی لا دو، اور 1 آدمی لا کر کے دو گے تو تمہارے پاس دولت بھی نہیں جائے گی اور تم اسی طریقے سے امیر بھی ہوتے رہو گے۔ تمہارے والدین جس طریقے سے میرے پاس آئے تھے اسی طریقے سے میں ان کو واپس چھوڑاؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو، اگر تم اپنے والدین کو اپنے گھر زندہ سلامت لے کے جانا چاہتے ہو اور ان کی بلیدان، ان کی قربانی نہیں دینا چاہتے، تو اگلے 3 دن کے اندر تمہیں ایک ایسے بوڑھے شخص کا یا ایسے آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا
کہ جو تمہارے والدین ہی کی عمر کا ہو، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کو سب سے پہلے کھاؤں گا جس کی عمر زیادہ ہوگی۔ جب میں اس کو کھاؤں گا، پھر اس کے بعد میری خواہش ہر دفعہ ہر مہینے بدلتی چلی جائے گی۔ میں کبھی تم سے جوان لڑکے کی بلی مانگوں گا تو کبھی کسی جوان لڑکی کی اور کبھی کسی بچے کی بلی مانگوں گا۔ جب تک دیتے رہو گے تمہارا میرا نظام چلتا رہے گا۔ اب جاؤ، اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تمہارے جانے سے پہلے تمہارے والدین تمہارے گھر پہنچ جائیں گے، لیکن یاد رکھو صرف 3 دن ہیں تمہارے پاس۔ ان 3 دن میں ایک شخص میرے پاس یہاں پر لاؤ جس کو میں یہاں پر تمہارے لانے سے قربان کر سکوں اور اس کو میں اپنا آہار بنا سکوں۔ میں اس شخص کو کھا جاؤں گا، اس کا خون پی جاؤں گا اور تمہیں یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ مولوی فیض احمد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس معاہدے کو کر لے۔ اسے اپنے والدین کو زندہ سلامت رکھنا تھا اور وہ اپنی دولت بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ امیر بننا چاہتا تھا، لیکن اسے امیر بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی ہی تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دفعہ پھر زباٹا سے اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ اس کے والدین کو واپس کر دیا جائے۔ وہ ہر مہینے اسے شکار لا کے دے گا اور اگلے 3 دنوں میں وہ کسی نہ کسی کو یہاں پر لے کر کے آئے گا اور پھر زباٹا جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ مولوی فیض احمد نہ تو دولت روپیہ پیسہ جانے دینا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زباٹا کی شرط کو مان لیا تھا۔